میرے لیے 15 سال انتظار کر سکتے تھے تو میرے لیے 15 بار اپیل نہیں کی، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح میں نے وہاں وقت گزارا ہے؟ اس ماں نے کبھی حال نہیں پوچھا۔ میں بیمار ہوتی تھی تو وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرنے چلی جاتی تھی۔ میں روتی تھی تو اس نے کبھی میری تکلیف کی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ اسے مجھ سے کہیں زیادہ عزیز وہ شخص تھا۔ لیکن بقول آپ کے لیے تو میں سب سے عزیز ہوں نا، تو پھر کیوں چھوڑائے تھے مجھے وہاں؟ کیا لگا تھا آپ کو میں روں گی آپ کے لیے؟ آپ کہیں گے مجھے بابا کہو تو میں کہوں گی میرے سینے سے لگو تو دوڑ کر لگوں گی۔ نہیں سرمد صاحب، بالکل بھی نہیں۔ جب تک آپ مجھے میرے 15 سالوں کا حساب نہیں دیتے تب تک میں آپ کو بابا صاحب نہیں کہوں گی۔ اس عورت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے کبھی اسے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ اس عورت نے میری ماں بننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی وہ میری ماں ہے۔ لیکن آپ میرے باپ ہیں۔ جب تک آپ مجھے میرے 15 سالوں کی اذیتوں کا جواب نہیں دیتے، حساب نہیں دیتے، تب تک میرے بابا نہیں ہیں۔ یہ کیا بچپنا ہے نور؟ یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ اتنے سالوں کے بعد تمہیں باپ ملا ہے اس کو اس طرح؟ وہ بیمار ہے بیٹا سائیں، اس کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اصغر صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں تایا سائیں، یہ میرا اور میرے باپ کے بیچ کا مسئلہ ہے، اسے ہم تک محدود رہنے دیں۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی شامل تھی۔ وہ ایک نظر حال میں سب لوگوں کی جانب مڑتی وہیں سے پیچھے مڑ گئی تھی۔ نور بیٹا، بات جانے دے سیدہ سائیں، وہ بیٹی ہے، حق پہ ہے۔ میں 15 سال سے اس کے لیے تڑپتا رہا ہوں، لیکن اسے حاصل کرنے کی کوشش دوبارہ نہیں کی۔ ٹھیک کہتی ہے وہ، اگر میں 15 سال اس کے لیے تڑپ سکتا تھا تو 15 بار اس کے لیے کوشش بھی کر سکتا تھا۔ اگر میں 15 سال اس کے بالغ ہو کر اس سے ملاقات کا انتظار کر رہا تھا تو کوشش کر کے اپنی ملاقات بحال بھی کروا سکتا تھا۔ وہ سچ کہتی ہے ادا سائیں، اتنا بے بس نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو یوں چھوڑ دیتا۔ وہ حق پر ہے، اسے کچھ نہ کہیں۔ سائر سائیں، مجھے کمرے میں لے چلو۔ وہ سائر کو سہارا دینے کا اشارہ کر کے اس کی جانب بڑھا تھا جب اچانک ان کا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ اگر سائر ان کے پاس کھڑا نہ ہوتا تو وہ یقیناً گر جاتے۔ نیچے آ کر کھانا کھا لے ادی ثانیہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تب کھا لوں گی، تم جاؤ کھا لو۔ وہ بہت نارمل انداز میں بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والے ماحول کا اثر بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ ثانیہ کی آنکھیں اپنے باپ کی تکلیف پر رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا اس پر 2 لفظ لعنت بھیج کر نیچے چلی جائے۔ اتنے دنوں کی محبت کہیں دور جا سوئی تھی۔ اسے اپنے باپ سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ اس سے کہتی ہوئی دروازہ بند کرتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے اتنے زور سے دروازہ بند کرنے پر ایک لمحے کے لیے وہ بھی ڈر گئی تھی۔ نکچڑی کہیں کی، وہ بڑبڑائی تھی۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ثانیہ بیڈ پہ آرام سے سو رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے بالکل بھی مخاطب نہیں کیا تھا اسے۔ یقیناً اس سے ناراض تھی، لیکن نور کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس واقعے کے بعد کوئی بھی اس سے نارمل نہیں رہا تھا۔ ثانیہ کے بعد زنی تائی بھی آئی تھی اسے کھانے کا پوچھنے کے لیے، لیکن ان کا انداز بھی لیا دیا سا تھا۔ ثانیہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنا کمبل سائڈ پر کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس وقت اسے اپنے بھوکے پیٹ کا کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا تھا۔ وہ کھانا کھانے نیچے تو آ گئی تھی، لیکن اب کس طرف جانا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو یہاں اندھیرا تھا اور اوپر سے جانتی بھی نہیں تھی کہ کچن کون سی سائڈ پر ہے۔ کاش اسی وقت کھانا کھانے آ جاتی۔ آگے قدم بڑھاتے وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، جب اچانک کسی چٹان نما وجود سے ٹکرائی تھی۔ اچانک کسی کے ٹکرانے سے وہ خوف سے چیخنے لگی تھی کہ کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکا تھا۔ کسی نے سرگوشی کی تھی۔ باہر سے آنے والا ذرا سی روشنی میں یہ سرگوشی نما آواز، اس کے چٹان نما وجود کے ساتھ ہونٹوں پر رکھا مضبوط ہاتھ، وہ صرف محسوس ہی کر پائی تھی کہ کوئی آدمی ہے، گھر کا ہی کوئی آدمی ہوگا، یا ملازم، یا پھر کوئی چور۔ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہی سوچ سے گھوم رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ اس کی انگلیاں بہت نرمی سے اس کے لبوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا یا صرف ایک اتفاق تھا، نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی کمر پر موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت اچانک بہت سخت ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے دور ہٹتی وہ اسے کھینچ کر اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اور مونچھوں کی چبھن وہ اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ جب اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کر کے اس کا دل بے چینی سے دھڑکا تھا، وہ اسے دور ہونے کے لیے جدوجہد کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کی گردن سے بے لگام چھوڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی اور وہ اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ اپنے آپ کو چھڑاتی چیخ تک نہیں پا رہی تھی۔ تمہارا محرم، تمہارا حقدار۔ اس کے کان میں سرگوشی ہوئی تھی۔ اس کا مزاحمت کرتا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ دارم شاہ، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک نام لیا تھا۔
اس کے لب مسکرا دیے تھے، جبکہ اس کے بازو میں موجود نازک سراپا بری طرح کانپ رہا تھا۔ کوئی شک؟ اس کے لہجے میں مسکراہٹ واضح تھی، جیسے وہ دیکھ تو نہیں پا رہی تھی لیکن محسوس بآسانی کر سکتی تھی۔ یقیناً اس کے الفاظ نے اسے بہت خوشی دی تھی، جس کے انعام میں وہ اسے نشان دے گیا تھا۔ تارم سائیں، یہ تم ہو یہاں؟ پیچھے اماں سائیں کی آواز سنتے ہوئے اس کی کمر پر اس کی گرفت نرم پڑی تھی۔ وہ لمحے بھر میں اسے اپنا آپ چھڑواتی وہاں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکراتا اور اماں سائیں کی جانب چل دیا تھا، جو اب تک اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے پھولی سانسوں کے ساتھ اوپر کمرے میں داخل ہوئی تھی اور خود ہی اندھیرے میں سوتی تھی، اور نہ ہی اس نے ثانیہ کو اس کمرے کی لائٹ آف کرنے دی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی شیشے کے سامنے آئی تھی، جہاں پر اپنا سرخ خون جھلکتا چہرہ دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوئی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر گردن پر گئی تھی، اس کی انگلیاں اس کی گردن پر آ رکی تھیں، جہاں ایک چھوٹی سی خون کی بوند تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں اس پر اپنی مہر لگا گیا تھا، وہ اسے بتا کر گیا تھا کہ وہ اس کی ہے۔ بے شرم انسان! وہ مجھے اس طرح کیسے چھو سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اتنا قریب کیسے آ گیا؟ اور میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ اس کے سامنے اس طرح چپ کیوں کر گئی؟ چپ کر کے کھڑی رہی؟ کیا سمجھ رہا ہوگا وہ میرے بارے میں کہ میں کیسی لڑکی ہوں، جب اس کا دل چاہے مجھے چھو سکتا ہے؟ اور یہ اس نے ایک بار پھر سے نگاہ آئینے پر دوڑائی تو نظر چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اسے اس طرح کیسے چھو سکتا ہے؟ بس یہی ایک سوال اس کے دماغ میں بری طرح گھوم رہا تھا، اور یوں بنا مزاحمت کے اس کے سامنے کیوں کھڑی رہی؟ اس طرح تو وہ اور شیر ہو جائے گا۔ نہیں دارم شاہ، نہیں، تم میری منزل نہیں ہو، اور نہ ہی میں تمہیں اپنی منزل بننے دوں گی۔ میں یہاں صرف اور صرف اپنی پراپرٹی کے لیے آئی ہوں۔ مجھے جیسے ہی میرا حصہ مل جائے گا میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ تم سے اور تمہارے خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہوگا کبھی بھی۔ اچھی طرح سے سمجھتی ہوں میں تم لوگوں کو۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم نہ تو میرے حقدار ہو اور نہ ہی میں تمہاری ملکیت ہوں، اور یہ بات میں تم پر کل صبح ہی واضح کر دوں گی۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی تم میرے لیے کچھ ہو۔ تم مجھے شاید اپنی اس حویلی کی گنوار عورتوں میں سمجھ رہے ہوگے، جو تم جیسے مردوں کی حکومت پر سر جھکا کر ساری زندگی غلامی کرتی رہتی ہیں، لیکن میں نہیں ہوں ان عورتوں میں سے۔ میں سمرا کی بیٹی ہوں، وہی سمرا جس کو تم لوگوں نے باغی کہہ کے ٹھکرا دیا تھا، اسی سمرا کی بیٹی ہوں میں، جس کا زبردستی نکاح سمر شاہ کے ساتھ کروا کے میری زندگی عذاب بنائی گئی تھی۔ سمرا تب تو اپنا حق کے لیے نہیں لڑ سکی تھی، کیونکہ تب تم مردوں کی حکومت نے اسے بے بس کر دیا تھا، لیکن میں تم لوگوں کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بڑوں کا کوئی بھی فیصلہ میرے آڑے نہیں آئے گا۔ میں تمہاری ملکیت میں شامل نہیں ہوں۔ وہ آئینے میں کھڑی مسلسل خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن نظر بھٹک بھٹک کر گردن پر موجود اس نشان پر چلی جاتی تھی۔ اس نے آگے پیچھے سے دیکھا تو بیڈ پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ اس نے فوراً لپک کر دوپٹہ اٹھایا تھا اور اپنی گردن پہ پھیلانے لگی تھی۔ نشان گہرا تھا، اسے یقین تھا صبح تک نہیں جائے گا۔ دارم شاہ پہلی ملاقات میں اس پہ اپنی ملکیت جتا چکا تھا، لیکن وہ نہیں تھی اس کی ملکیت۔ یہ ثابت کرنا اب اس کا کام تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، آپ نے اٹھنے میں بہت وقت لگا دیا۔ ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے بالوں میں انگلیوں کی حرکت کو محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی تو سامنے ہمنا بیگم بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ مجھے رات میں بہت دیر سے نیند آئی، انجان جگہ ہے نا، شاید اس لیے۔ آئی ایم سوری آپ لوگ کو انتظار کرنا پڑا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، نہ جانے کیوں یہ عورت اسے اتنا زیادہ اپنائیت کا احساس دلاتی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اور سوتیلی ماں کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آنے والی تو ہرگز نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا سائیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، سب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی نے کھانا نہیں کھایا۔ کل آپ آئیں تو کافی تھکی ہوئی تھی، گھر کے سب لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے سب آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ ماشاءاللہ سے آج آپ کے بابا سائیں کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے، وہ بھی آج کافی فریش محسوس کر رہے ہیں۔ شاید انہیں آپ کے آنے کی خوشی ہی بالکل ٹھیک کر دے۔ وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے کپڑے اسے دینے لگی تھی۔ تھینکس آنٹی، لیکن پلیز آئندہ خیال رکھیے گا، میری چیزوں کو کوئی ہاتھ لگائے مجھے پسند نہیں ہے، تو آئندہ پلیز میرے بیگ کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ اور میرے کمرے کا انتظام کر دیا آپ نے؟ اپنی بات مکمل کرتے ان سے سوال کرنے لگی تو وہ پہلے تو شرمندہ ہوئی تھی، پھر مسکرا کے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں بیٹا صحیح، آپ کے کمرے کا انتظام تو کروا دیا ہے نا، اور وہ کیا ہے نا، میں ثانیہ کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں،
तो सोचा आपके भी कर दूं, बस इसीलिए आपके कपड़े निकाले थे। आपको बुरा लगा तो आइंदा ख्याल रखूंगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ ठीक है, लेकिन आइंदा थोड़ी एहतियात कीजिएगा। मुझ में और सानिया में बहुत फ़र्क है। सानिया आपकी बेटी है, तुम भी मेरी बेटी हो नूर, तुम भी मुझे सानिया की तरह अजीज़ हो। उसकी बेगानगी पर वो सब समझाते हुए टोक गई थी। नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी सौतन की बेटी हूँ। मेरा आपसे कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है सिवाय सुतेलेपन के। और प्लीज़ मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा ना करें। मुझे सच में आपके इस सारे दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। वो उसके हाथ से अपने कपड़े लेते हुए वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि हमना कितनी देर वहीं खड़ी वॉशरूम के दरवाजे को देखती रही थी। उन्होंने सानिया को तो समझा दिया था कि सुतेलापन कुछ नहीं होता, लेकिन वो ये कैसे भूल गई कि नूर को ये बात समझाने वाला कोई नहीं है। वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो उन्हें बेड पर बैठा देखकर उन्हें नज़रअंदाज करते हुए शीशे के सामने जा रुकी थी। बेटा साईं, ये आपकी गर्दन पे क्या हुआ है? वो जो कब से आईने में तैयार होता उसे देख रही थी। उसकी गर्दन पर निशान देखकर परेशानी से उसके पास आ रुकी थी। कुछ नहीं, शायद कोई चीज़ लगी हो। खैर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। वो दुपट्टे से अपनी गर्दन छुपाते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो उन सबको देखते हुए अपनी कुर्सी तलाश करने लगी थी। जब सरमद शाह ने बड़े प्यार से उसके सलाम का जवाब देते हुए अपने पास बुलाया था, टेबल पर उनके दाएं और बाएं दोनों कुर्सियां खाली थी। यकीनत एक उसकी थी और दूसरी हमना की थी, जबकि सानिया उसके सामने पार वाली सीट पर थी। बिना किसी को कोई ख़ास रिस्पॉन्स दिए वो इस कुर्सी पर आके बैठी थी जहाँ सरमद ने इशारा किया था। बेटा साईं, आप क्या खाएंगी? हमारे घर में नाश्ते में हर कोई अपनी पसंद का खाना बनवाता है, क्योंकि अक्सर रात और दोपहर का खाना ये लोग बाहर ही खाते हैं या फिर सब लेट आकर खाते हैं। सुबह का भी वक्त होता है जब हम सब घर में एक साथ होते हैं। हमारे घर का एक असूल है, नाश्ता सब मिलकर करते हैं। इसीलिए हम कब से आपके इंतज़ार कर रहे थे, ज़री ताई ने बेहद प्यार से कहा था। अदा, आप सबको मेरी वजह से बहुत इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन आप लोग खाना खा लिया करें, क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ से चली जाऊँगी, तो मेरी वजह से आप लोगों को अपनी रूटीन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत लिए दिए अंदाज में कहती सामने चंगेर में पड़ा पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रख चुकी थी। माशाल्लाह मेरी जान, आज भी आपको आलू का पराठा पसंद है। जब आप यहाँ आई थी ना, तब भी फरमाइश करके मुझसे आलू का पराठा बनवाती थी, और फिर दारम साई के साथ तो आपकी ज़िद थी। जो दारम साई खाएंगे मैं वही खाऊंगी। ज़री ताई मुस्कुराते हुए बोली तो उसके हाथ रुक गए थे। आपको याद भी नहीं होगा ना बेटा साईं, आप सिर्फ चंद दिन ही यहाँ रुकी थी, लेकिन दारिम साई के साथ आपकी दोस्ती ऐसी हो गई थी, जब तक आप आधा पराठा ना खा लेती दारिम साई पराठे को छूते भी नहीं थे। ज़री ताई अपने ध्यान में बोली जा रही थी, जबकि उनकी बात पर सब लोग मुस्कुरा रहे थे। आपको पता है बेटा साईं, 15 साल बाद जब दारिम साई ने फरमाइश की थी आलू के पराठे की, यकीनन आपके लिए ही की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पसंद नहीं, बस अच्छा लगा, उठा लिया, वरना मैंने तो कभी इसे टेस्ट भी नहीं किया, और ना ही मुझे इसका टेस्ट पता है। तो इंतज़ार किस बात का करी हो? अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी अच्छा लगेगा। शुरू करो, सनान ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा था। आई थिंक कि मेरे लिए नहीं है, जिसके लिए है वही खाए, मुझे कुछ और बना दे। वो पराठा उठाकर चंगेर में रखते हुए बोली। उसे किसी का हिस्सा खाने की आदत थी, वो तो यहाँ पर अपना हिस्सा लेने आई थी। ये किसी का गैर का नहीं है, जिसका है उसकी हर चीज़ पर तुम्हारा बराबर का हक है। असगर खान शाह ने मुस्कुराकर ये जाने बगैर कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, जो इन सब इस बात से सर से पांव तक सुलग उठा है। दारिम साई कहाँ है? यहाँ नाश्ता शुरू हो चुका है। ना तो साहिर साई यहाँ है और ना ही दारिम साई, जबकि मैंने कहा भी था कि आज सब लोग मुझे टेबल पे मिलो। ताया साई बहुत गुस्से हो रहे थे, जबकि दारिम को देखने के लिए वो खुद भी बहुत बेचैन थी। रात के अंधेरे में उसने जो बेबाकी दिखाई थी, उसका इनाम वो उसे उसके दिन के उजाले में देने का इरादा रखती थी। वो जानना चाहती थी जब उसकी रात वाली हरकत वो सबके सामने बताएगी तो वो क्या रिएक्शन करेगा। वैसे ही जैसे इस ख़ानदान के मर्द देते हैं, उसे यकीन था वो मर्दान खाने में हैं। सुबह सुबह कुछ लोग आए हैं, गांव के कोई मसला हो गया है। वो सब लोग वहीं इकट्ठे बैठे हुए हैं। दारिम साई और साहिर साई भी वही। ताया साई, सनान ने बताया था। ताया साई बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला गए थे। उसने बड़ी मुश्किल से आधा पराठा खाया था। उसे ख़त्म करना वाकई उसके बस से बाहर था। क्या हुआ बेटा साई, नहीं खाया जा रहा? दारिम साई ने तो पहले ही कहा था एक ही बनाए, आधा मेरा और आधा मेरी रिद का। इतने अच्छे से जानते हैं ना दारिम साई, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बदली हो इतने सालों में, वैसी की वैसी ही आई हो। ज़री ताई ने मुस्कुराते हुए कहा था।
کل ان کا لہجہ بہت لیا دیا سا تھا، لیکن آج وہ بالکل نارمل تھی۔ شاید وہ سب دکھاوا کر رہے تھے، عجیب مٹھاس بھرے لہجے تھے ان کے۔ وہاں موجود ہر شخص اس وقت صرف اور صرف نور کو اہمیت دے رہا تھا، اور ثنا سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ زیادہ کسی نے محسوس نہیں کیا تھا اس بات کو، ورنہ زری بیگم تو پریشان ہو گئی تھی۔ میری جان، رونا بند کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے رونے سے کیا ہو جائے گا؟ ملتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ ہم نصیب کا لکھا تو نہیں بدل سکتے نا۔ تمہیں اس طرح سے وہاں سے اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سب لوگ؟ اپنی بیٹی کو یوں سب کے بیچ سے اچانک اٹھ کر اندر آتا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ اماں صاحب، میں کیا کروں؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ وہ لڑکی میرے سامنے مجھ سے دارم صاحب کو چھین کر لے جائے گی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ اماں صاحب پلیز کچھ کریں۔ تائی امی نے مجھ سے آپ سے میرا رشتہ مانگا تھا نا، آپ نے بھی ہاں کر دی تھی، تو پھر وہ لوگ کیوں نور کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ تایا صاحب اور سنان ادا کیوں دارم صاحب پر نور کا حق کہہ رہے تھے؟ ان پر بھلا نور کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے ہیں نا، ان پر تو میرا حق ہونا چاہیے۔ اٹھیں چلیں، وہ ابھی اس وقت جا کر تایا صاحب اور تائی امی سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ دارم صاحب میرے ہیں۔ اٹھیں اور چلیں ابھی میرے سامنے بات کریں۔ ان کا ہاتھ تھامے انہیں زبردستی اٹھنے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ ثنا، بے وقوف لڑکی، یہ کیا بچپنا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، ہم نے تمہارا رشتہ دارم صاحب کو دیا تھا، لیکن حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ وہ صرف ایک سرسری سی بات تھی جو وقت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ تمہارا دارم صاحب پر کوئی حق نہیں ہے۔ حقدار وہ لڑکی ہے، حق وہ لڑکی رکھتی ہے۔ تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم انہیں بھول جاؤ۔ خبردار، جو تم نے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کی، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں نہ سنوں۔ ہم جلدی تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دے کر تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں گے۔ یقیناً تمہارے نصیب میں دارم صاحب سے بھی اچھا انسان لکھا ہوگا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ بات زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی، بلکہ دارم صاحب نے تو کانوں میں ابھی تک یہ بات پڑی ہی نہیں کہ میں اور بھابھی صاحب تمہیں اور دارم کو ایک ساتھ سوچ رہے تھے، ورنہ گھر میں قیامت آ جاتی۔ وہ اسے سمجھاتی اٹھ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ ثنا کو ان کی بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ دارم اس کا ہے اور وہ کبھی اس کو نور کا نہیں ہونے دے گی۔ جلدی چلیں دارم صاحب، مجھے بھوک لگی ہے۔ صبح صبح ہم کیسے الٹے سیدھے مسئلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اب اس چیز کا کوئی سر پر ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا آپ کیسے ہیں ان سب کے ساتھ اپنا دماغ کھپا لیتے ہیں۔ مجھ سے تو 2-3 ہینڈل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر دارم صاحب کی گھنی مونچھوں تلے نابی لب مسکرائے تھے۔ یہی تو تمہارے ساتھ مسئلہ ہے ساحر صاحب، ان لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے۔ جب سمجھنے لگو کہ تب تمہیں یہ سب کچھ آسان لگنے لگے گا۔ خیر، تم حال کے رستے ناشتے کی ٹیبل پر جاؤ، میں گھر کے اندر سے آتا ہوں۔ وہ اچانک سے رکتے ہوئے بولا تو ساحر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ لیکن میں وہاں سے کیوں جاؤں؟ ہم اکٹھے ہی تو جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھتے ہوئے ایک نظر گلی کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ اکیلی شاید حویلی دیکھنے کی غرض سے بھٹک رہی تھی۔ تو کزن سائیں آ رہی ہیں؟ صحیح ہے، آپ جائیں، ہم ہال کے راستے سے ہی آتے ہیں۔ وہ بنا کوئی بحث کیے وہاں سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ دارم صاحب دلکشی سے مسکراتے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ اپنے سامنے خوبرو نوجوان کو دیکھ وہ ایک پہل کو ٹھہری تھی۔ کیا وہ اسے پہچان چکی تھی یا صرف غلط فہمی تھی؟ وہ خود سے سوال کرتی آگے بڑھی تھی۔ ناشتہ کر لیا؟ وہ اس کے سامنے رکتے ہوئے پوچھنے لگا تو نور نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہم پہلے ملے ہیں؟ اس نے کافی دیر بعد سوال کیا تو دارم صاحب کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ ہاں جی جانم صاحب، ملاقات تو ہماری ہو چکی ہے، اور یقین کریں اتنی دلکش اور خوبصورت ملاقات تھی کہ دارم صاحب ابھی تک اس ملاقات کے حصار میں پوری طرح سے قید ہیں۔ وہ فاصلہ مٹا کر اس کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ اوہ، تو تم وہی ہو جس نے کل رات میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ تمہارا زبان سنبھال کر، ہمارے ہاں کی عورتیں اپنے سر کے سائے سے یہ بدتمیزانہ انداز میں بات نہیں کرتی۔ اگر اب تمہاری زبان سے نکلا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کی دھار پر دل کانپ اٹھا تھا۔ تم مجھ سے کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ اس کے دوبارہ کہنے پر وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا کہ ان دونوں میں انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے کل رات میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اپنا حق لیا ہے، اور بھی تمہارا بالکل تھوڑا سا، اور ویسے بھی مجھے 15 سال انتظار کروایا ہے تم نے، اتنی سی تو سزا بنتی ہے۔ وہ بھی باقی سے اس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا کر اپنا دیا ہوا نشان دیکھنے لگا تھا۔
ذرا اسے نشان پر اتنے ڈرامے کر رہی ہو، اور جب وہ پورا حق لینے پہ آ گیا تب کیا کرو گی؟ اس کے نشان کو نرمی سے سلاتا وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں تایا سائی کو بتاؤں گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پوچھیں گے آپ سے۔ ہمارے ہاں باپ اپنے بیٹوں سے ایسے سوال نہیں پوچھتے، لیکن پھر بھی اگر تم بتانا چاہتی ہو تو آزما کے دیکھ لو، یقین کرو تمہارے بولنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ خیر، دوپٹہ سر پہ لو، مجھے پسند نہیں میری منکوہا ننگے سر ملازموں کے بیچ گھومتی رہے۔ اب یہاں میرے پاس آ گئی ہو تو میرے اصولوں کو بھی اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ دارم شاہ کی ملکیت ہو تم، اپنے آپ کو ہر بری نظر سے بچا کے رکھنا فرض ہے تمہارا۔ مجھے میری امانت میں رتی بھر خیانت پسند نہیں۔ جاؤ آرام کرو، رات کو ملاقات ہوگی اندھیرے میں۔ وہ نرمی سے اس کا گال تپتپاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اسے خود پہ حیرت ہو رہی تھی کہ اسے کچھ بول کیوں نہیں پا رہی۔ عجیب انسان ہے، یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس کو کیا لگتا ہے یہ مجھے زبردستی اس رشتے پہ راضی کر لے گا؟ اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھے اپنی ملکیت کہنے کی؟ اس کو کیا لگتا ہے وہ مجھے ملکیت کہے گا تو میں اس کی ملکیت بن جاؤں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی۔ اور مجھ پر چلا رہا تھا اوپر سے، کیسے کہہ رہا تھا کہ میں اس سے آپ کہوں؟ میں کیوں اسے آپ کہوں؟ بلکہ میں اسے بات ہی کیوں کروں جب میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں؟ ہاں، میں اس کے منہ ہی نہیں لگوں گی۔ عجیب قسم کے آدمی ہے، ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے بابا سائی سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے یہ فضول آدمی اور فری ہو۔ لیکن کیا اتنی جلدی بات کرنا بہتر ہے؟ مجھے پہلے کچھ دن صورتحال کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ پیار محبت ڈرامے میں نے ویسے بھی نہیں کرنے۔ میں بابا کو بھی بتا دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں۔ مجھے ان کی پراپرٹی میں اپنا حصہ چاہیے، جو میری آنے والی زندگی کو آسان کر دے گا۔ میں ان سب کو پہلے ہی کلیئر کر دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں، اور جائیداد کے کام میں بھی کافی دن لگ جائیں گے۔ بہتر ہے میں اس آدمی کے منہ ہی نہ لگوں، نہ تو میں اس کے سامنے آؤں گی اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کروں گی۔ یہ جب میرے سامنے آتا ہے فضول کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے دوری بنا کر رکھنی پڑے گی۔ یہ آدمی میرے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی کہ اس کا فون بجا تھا۔ اس کے فون پر سمرا کا فون کم ہی آتا تھا۔ اس نے یقیناً اپنے لالچ کے لیے فون کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی فون کو کان کے ساتھ لگا چکی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ ابھی گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں دیکھو۔ موم ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی میں نے ان سے بات نہیں کر پائی۔ بابا بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی تو میں ان سے بات کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ بار بار فون کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ ایک ہی لائن میں اپنی بات مکمل کرتی فون رکھ چکی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اسے فون کیوں کیا ہے۔ وہ کہاں اسے فون کرتی تھی، ان کا حال پوچھتی تھی یا پھر اسے مس کرتی تھی؟ یہ دکھاوے تو وہ دولت کے لیے کر رہی ہے جو اس کے حصے میں آنے والی تھی۔ دولت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کو ساری زندگی بھر کے لیے پرایا کر دیتی ہے اور کسی کو اپنا بنانے میں وقت نہیں لگتا۔ وہ بھی تو یہی کر رہی تھی، جن سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی، دولت کے لیے ان کے پاس آ گئی تھی، جائیداد میں حصہ لینے کے لیے یہاں تک آ گئی تھی۔ اس میں اور سمرا میں فرق کیا تھا؟ سمرا بھی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ بھی پیسوں کے لیے اپنے ہی باپ کے جذبات سے کھیل رہی تھی۔ لیکن فرق تھا، سمرا نے وہ بھوک نہیں دیکھی تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ سمرا نے زندگی کے ہر مشکل قدم پر اپنے حسن کو استعمال کیا تھا، لیکن وہ نہیں کر پائی تھی۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو جگہ نہیں دی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے جانتی تھی کہ اس کے روح پر اور جسم پر کسی کا حق ہے۔ وہ شخص اپنا حق سود سمیت واپس لے گا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، صرف 4 سال کی، لیکن آج بھی وہ دن یاد ہے جب اسے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ اس نے خود اپنی مرضی سے نکاح نامے پر اپنے ٹیڑے میڑے سائن کیے تھے۔ کتنی خوش تھی وہ اس دن۔ اس کا دوست، اس کا بیسٹ فرینڈ ہمیشہ کے لیے اسے دے دیا گیا تھا۔ اب نہ تو وہ ثنا کے ساتھ کھیل سکتا تھا، نہ ہی کسی اور کو دوست بنا سکتا تھا۔ اس پر صرف در نور کا حق تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہوا تھا جسے وہ یادگار بنا کر ہمیشہ یاد رکھتی۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف مشکلات ہی دیکھی تھی، اور ان سب چیزوں سے پہلے وہ 4 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور اچھی یادوں میں اسے بار بار یاد کرنے کی وجہ سے اس کے ذہن کے پردوں پر محفوظ ہو گیا تھا۔ جس پر سید دارم شاہ کے نقوش بہت مضبوط تھے۔ وہ پہلے نہیں جانتی تھی کہ اس کا دارم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، لیکن پھر اس کی ماں نے بتایا کہ اگر اپنے باپ کے ساتھ جائے گی تو ہمیشہ کے لیے وہاں قید کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ دارم شاہ کے نکاح میں ہے۔
اور اس پر حق رکھتا ہے۔ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے ساتھ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ دارم سے دور ہی رہے، اس سے فاصلہ بنا کے رکھے، کیونکہ اس کے ارادے صاف بتا رہے تھے کہ وہ اسے آسانی سے چھوڑے گا نہیں۔ لیکن وہ تو سمرا کی بیٹی تھی، اسے مجبور کر دے گی طلاق دینے پر، اور دارم شاہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنے والی تھی کہ وہ کبھی بھی اسے بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی تھی۔ نہ جانے اس کا باپ اسے کچھ دینے پر راضی ہوگا بھی یا نہیں۔ اسے کسی بھی حالت میں اپنا حصہ چاہیے تھا، جس کے لیے اس نے ابھی کچھ دن تک یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ وہ ہر چیز کو پوری طرح سے ہینڈل کر پائے۔ یہ مسئلہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سوچ کر یہاں آئی تھی۔ آؤ بیٹا، سائیں نیچے چلو، کھانا کھا لو، تمہارے بابا سائیں بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے بھی کچھ نہیں کھانا، جب مجھے بھوک لگے گی میں خود کھا لوں گی، وہ ان سے کہتی ایک بار پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ بیٹا آپ سائیں، دارم صاحب بھی کھانے کے ٹیبل پہ ہیں۔ صبح کسی کام سے وہ تمہارے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکا، اس لیے وہ ابھی تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہے۔ آئی ایم سوری آنٹی، مجھے بھوک نہیں لگی، میں بعد میں کھا لوں گی۔ وہ انہیں کہہ دیں کہ میرے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میرا کھانا کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ اور پلیز مجھے بار بار نہ کہیں، میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے ہم سب یہاں سب کی مرضی کی پابند ہو گئی ہوں۔ ایک بار کھانے کے لیے کہتے ہیں تو پھر پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی ہوں، تو پلیز مجھے فورس نہ کریں، مہربانی ہوگی، اور پلیز دروازہ بند کر کے جائیں۔ وہ اکتاہٹ سے کہتی بدتمیزی کر گئی تھی۔ ہمنا اس بار کچھ نہیں بول پائی تھی۔ ہمنا اتنی دیر لگا دی، میری بیٹی کو بلاؤ کہ کچھ کھاؤں میں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ سمر شاہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے تھے، سائیں اسے بھوک نہیں ہے، وہ کہتی ہے بعد میں کھانا کھائے گی، ابھی اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا، ناشتہ بھی اس نے دیر سے کیا تھا نا، تو چاچی سائیں بلا کر لائیں، اگر نہیں کھاتی کچھ بھی تو بھی کوئی بات نہیں، کم از کم ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ چاچو سائیں کا کتنا دل ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا، اور یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کل میرے آنے سے پہلے یہاں کون سا تماشا ہوا تھا، مجھے بھی بتائے۔ کیا کہتی ہے آپ کی لاڈلی؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں حل کر دیتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا سائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس ناراض ہے مجھ سے، ناراضگی جتا رہی تھی۔ میں منا لوں گا اسے، یقین ہے مجھے۔ ہمنا یہ کھانا اٹھا لو، جب اسے بھوک لگے گی مجھے بتا دینا، اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے کہہ کر ہمنا کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن آپ کو تو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی چاچو سائیں، آپ اس طرح چھوڑ کر کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ شروع کریں، وہ آتی ہوگی۔ دارم سائیں کو ان کا یوں اٹھنا بہت برا لگا تھا۔ نہیں بیٹا سائیں، میں تو بس اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا تھا، کھانے کا کیا ہے، وہ تو میں بعد میں بھی کھا لوں گا۔ ارے بیٹھے، میں بلا کر لاتا ہوں اس کو۔ وہ ان سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ اسے روک بھی نہیں پائے تھے۔ آپ اس طرح میرے کمرے میں نہیں آ سکتے۔ اسے بنا اجازت کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس طرح بھی آ سکتا ہوں اور اس طرح بھی آ سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا پیدا ہی نہیں ہوا مجھے اس گھر میں۔ چلو باہر نکل کر کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں بتا چکی ہوں ہمنا آنٹی کو، جب بھوک لگے گی تب خود کھا لوں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ اس طرح کوئی میرے کمرے میں آئے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، اور بہتر ہوگا آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ میں آخری بار سمجھا رہی ہوں، مجھے میری پرائیویسی بہت عزیز ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ سب لوگ اپنی حد میں رہیں۔ وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا کرتے ہوئے بولی تھی، جب اچانک دارم سائیں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے بہت قریب کھینچ لیا تھا۔ میں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، میری بات کان کھول کر سنو اور دماغ ٹھکانے پر رکھ کر سن لو اور سمجھ لو۔ میں جب ایک بار کوئی بات کہوں تو فوراً مان جایا کرو، کیونکہ میں فی الحال تم پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سچ ہے کہ تمہارے حقوق محفوظ رکھتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم شادی سے پہلے یا بعد میں میرے بارے میں بھی کچھ الٹا سیدھا سوچو۔ میں تمہارے ساتھ اچھی یادیں بنانا چاہتا ہوں جانم سائیں، مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو۔ تم اچھے لوگوں کی طرح اس گھر میں رہو، کیونکہ بروں کے ساتھ میں بہت برا رہتا ہوں۔ تمہارے نخرے پسند ہیں مجھے، اس لیے سلامت ہیں۔ جس دن یہ سر چڑھ گئے تو اس دن نہ تو نخرے سلامت رہیں گے اور نہ ہی نخرے دکھانے والی۔ تمہیں یہاں بسایا ہے تو بہتر ہے یہیں پر رہو، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہاں مت چڑھ جاؤ، اس کا دوسرا اشارہ اپنے سر کی جانب تھا، ورنہ وہاں پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تیسرا اشارہ، وہاں پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس کا تیسرا اشارہ اپنے پیروں کی جانب تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نور کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات کا؟ آپ مجھے غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ چپ!
ہم شاہ ہیں جانم سائیں، شاہوں کے خون میں بیگم کو دل کی سلطنت کی ملکہ بنایا جاتا ہے، غلام نہیں۔ لیکن جب یہی دل کی ملکہ سلطنت جلا دے تو پھر اس کا مقام نیچے گر جاتا ہے، غلام نہیں، غلام سے بدتر۔ لیکن بات اوقات کی ہے، جب دیکھنا پڑے گا تمہاری اوقات کیا ہے۔ مگر اگر ملکہ بننا چاہو تو موسٹ ویلکم، باقی اپنے دل سے خوش فہمی نکال دو جو تم یہاں لے کر آئی ہو۔ چلو، بھوک لگی ہے مجھے اور چاچو سائیں کو بھی، جتنا پراٹھا تم نے ناشتے میں میرے لیے چھوڑا تھا اس سے میرا کچھ نہیں بنا۔ چلو، اب زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے ضروری کام کے لیے کہیں باہر جانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کہ اس کا ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو اس کا ہاتھ بہت مضبوط تھا اور اس مضبوطی سے اس کے ہاتھ کی قید میں تھا، دوسرا وہ خود بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی۔ لے چاچو سائیں، آ گئی آپ کی لاڈلی، چلے اب کھانا شروع کریں۔ اسے چاچو سائیں کے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر جہاں چاچو سائیں خوش ہو گئے تھے، وہیں ہمنا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی ان کے ساتھ کھانا لگانے لگی تھی، جبکہ کھانے کے دوران وہ بارہا اسے مخاطب کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا جو خود چاچو کو دینا کہتا۔ وہ مجبور ہو کر وہ سب چیزیں سرمد شاہ کے سامنے رکھ دیتی۔ نہیں بیٹا نہیں، اس وقت تمہیں طلاق کے بارے میں ہرگز بات نہ کرنا، یہ نہ وہ لوگ کوئی شرط رکھ دیں۔ تم تقریباً 1 مہینے سکون سے وہاں رہو، کچھ بھی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہارا الو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا، تمہارے ابو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور تمہارے بابا کے ساتھ تھوڑی بہت اٹیچمنٹ شو کرو تاکہ انہیں لگے کہ تم ان سے محبت کرتی ہو اور ان کے لیے وہاں گئی ہو۔ اور دیکھو بیٹا، پیسے ایسے نہیں مل جاتے، ان کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تمہیں سب کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی، تمہیں سب کو ظاہر کرنا ہوگا کہ تم انہی میں سے ایک ہو۔ ہاں، دارم کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو اس سے دور ہی رہو۔ جس طرح وہ تمہیں بتا رہی ہو، وہ تو کافی خطرناک قسم کا انسان ہے، اس سے ذرا فاصلہ رکھو، لیکن اپنے بابا کے لیے وقت نکالو اور وہاں موجود باقی لوگوں کے ساتھ بھی گھلو ملو۔ تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہیں وہاں پر، ان سے تھوڑی بہت دوستی کر لو، اسے تمہارا ہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تمہارے اچھے بہیو دیکھ کر تمہیں ان سے جائیداد مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود ہی تمہارا حصہ تمہیں دے دیں، کیونکہ تم نے اس طرح سے اچانک اپنا حصہ مانگا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے کسی قسم کی شرط رکھ لیں جو ماننا تمہارے لیے ناممکن ہو۔ موم، میں اپنے حصے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی، لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میں بھی دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے اپنے حصے کی جائیداد کے لیے دارم صاحب سے شادی کرنی پڑی تو میں کر لوں گی اور بعد میں طلاق لے لوں گی، جس طرح سے آپ نے لی تھی۔ میرے پاس بہت آپشن ہے مام، کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ جہاں تک آپ کہتی ہیں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، تو بیٹوں کو تو دیں گے، اگر مجھے جائیداد کے لیے شادی بھی کرنا پڑی تو میں کر لوں گی۔ حق مہر میں کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گا، ایک آسان زندگی کے لیے میرے لیے وہی بہت ہوگا۔ اس کی سوچ بہت دور تک جا چکی تھی، سمرا اسے دیکھ کے حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ وہ جائیداد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، یہ نہ ہو کہ اپنی بیوقوفی میں ارم سے شادی کر لے جس کا انجام بین کی صورت میں اور مائک کو بھگتنا پڑے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ اس وقت وہ کمرے میں بیٹھ کر کافی بور ہو چکی تھی، اس لیے نیچے آئی تو کسی کو بھی وہاں نہ پا کر وہیں بیٹھی ٹی وی دیکھتی ثنا سے سوال کرنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر مسکرا کے اسے دیکھا تھا، اس کی مسکراہٹ اتنی بناوٹی تھی کہ صاف پتہ چل رہا تھا اسے زبردستی مسکرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تایا سائیں زمینوں پر چلے گئے، چھوٹے تایا سائیں کے ساتھ بابا سائیں شہر گئے ہوئے ہیں، ثنا ندا کے ساتھ۔ چاچو سائیں اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اماں سائیں اور بڑی تائی گاؤں میں فوتگی پر گئی ہوئی ہیں، اور ہمنا چچی ملازموں سے دوپہر کا کھانا بنوانے میں مصروف ہے۔ سرنیش یونیورسٹی گئی ہے، زاوش کالج، ثانیہ اسکول، ساحر، ادا اور دارم سائیں جرگے پر گئے ہیں۔ گھر میں اس وقت صرف میں ہی دستیاب ہوں، بیٹھو ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ وہ کافی فرینڈلی ہو کر بات کر رہی تھی۔ نہیں، میرا بیٹھنے کا موڈ نہیں ہے، کیا ہم کہیں اور باہر چل سکتے ہیں؟ وہ جانتی تھی وہ صرف مجبوری میں اس سے ہنس کے بات کر رہی ہے، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس وقت وہ اس حد تک بور ہو گئی تھی کہ اس کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگی تھی۔ باہر تو ہم ایسے نہیں جا سکتے، کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے نا۔ چلو، جب تک کوئی آتا ہے تب تک ہم یہیں بیٹھ کر انجوائے کر لیتے ہیں، کوئی اچھی سی مووی دیکھ لیتے ہیں، شام کو جو بھی آیا ہم اس کے ساتھ باہر چلیں گے، تمہیں گھمانے لے جاؤں گی، پورا گاؤں دیکھ لینا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، میں چاہوں کچھ بھی کر لوں، اس طرح سے جانے کی اجازت
ہرگز نہیں ملے گی، وہ انکار کرنے لگی تھی۔ اجازت مانگ کو رہا ہے؟ اب کیا گھر والے گھر سے باہر جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ میں جا رہی ہوں، اگر تمہیں آنا ہے تو بتاؤ، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو اس کی دلیری پر ثنا کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ نہیں، میں نہیں آ سکتی، اور تم بھی مت جاؤ۔ کیوں بیکار میں ڈانٹ کھانا چاہتی ہو؟ میری مانو تو مت جاؤ، تم نہیں جانتی اگر کسی کو پتہ چل گیا نا تو یہ جو تمہاری مہمان نوازی ہو رہی ہے نا، یہ تمہارے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، سارے لاڈ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وہ اسے اکسانے لگی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں کہا میرے لاڈ اٹھانے کے لیے، اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جاؤں گی تو میں جاؤں گی۔ یہ ڈر کر اور دب کر رہنے والے کام تمہارے ہیں، میرے نہیں۔ بائے، اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دینا میں گاؤں دیکھنے گئی ہوں۔ وہ اسے کہتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ثنا تیزی سے فون کی جانب بھاگی تھی۔ اس نے جلدی سے دارم صاحب کو فون کیا تھا۔ گھر سے فون آتا دیکھ کر دارم پہلے تو پریشان ہوا تھا، کیونکہ گھر کا کوئی بھی فرد اسے اس وقت تنگ نہیں کرتا تھا جب وہ جرگے میں ہوتا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ اس وقت کیوں فون کیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام دارم صاحب، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دراصل نور نا بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی ہے باہر، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ میں نے اسے بتایا بھی تھا اس طرح گھر سے باہر نہیں نکلتے بنا کسی اجازت کے اور بنا گھر کے کسی مرد کے، لیکن اس نے میری کسی بات کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دی۔ میں نے اسے چادر لینے کو کہا تھا تو چادر میرے منہ پر مار کر چلی گئی۔ اس نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی میں نے، لیکن مجال ہے جو اس نے میری کسی بھی بات کو اہمیت دی ہو، اور تو اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ غصے ہوں گے، آپ کو کسی یہ چیز بالکل پسند نہیں کہ گھر کی عورتیں اس طرح ننگے سر گھر سے باہر چلیں، لیکن وہ تو پتہ نہیں کون سی مٹی کی بنی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے ساری پابندیاں بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ دارم صاحب کا حکم مانتی ہوں گی تم جیسی لڑکیاں، مجھ میں اور تم جیسی لڑکی میں بہت فرق ہے۔ میں تو بیکار میں ہی شرمندہ ہو گئی، اس کے سامنے میں نے منتیں کی اس کی، لیکن وہ تو مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہی تھی جیسے میں اس کی کوئی ملازم ہوں، لیکن میں نے بالکل بھی آگے سے کوئی بحث نہیں کی۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ آپ کو جو چیز پسند نہیں وہ اس گھر میں نہیں ہوتی، لیکن میرے خیال میں اس کی نظروں میں نہ آپ کی کوئی اہمیت ہے، نہ آپ کا حکم کوئی اہمیت رکھتا ہے، اور نہ آپ کی ذات، ورنہ اس گھر میں کوئی آپ کا حکم نہ مانے ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ گھر میں مہمان آئی ہے، اب اس خاندان کے طور طریقے نہیں پتہ، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرنے پہ آ جائے۔ وہ اس گھر سے صرف اس لیے نکلی ہے کیونکہ میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ آپ کا حکم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کا حکم نہیں مانتی، بلکہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس نے تو کسی کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے تو بھی مجھے اچھی خاصی باتیں سنا کر نکل گئی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ گاؤں میں ہماری بہت عزت ہے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنے لباس اور تربیت کا خاص خیال رکھتی ہیں، لیکن میرے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دارم سائیں چچی سائیں گھر پہ موجود تھی، لیکن مجال ہے جو اس نے اجازت مانگے یا پھر جانے سے پہلے بتانے کی ہی زحمت کی ہو۔ ٹوں ٹوں ٹوں، وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب اچانک کان میں فون بند ہونے کی آواز ٹکرائی تھی۔ ارے یہ کیا؟ دارم صاحب آپ نے فون ہی بند کر دیا۔ اپنی لاڈلی کی کرتوتیں سن کر وہ کرتوتوں کا سن لیتے وہ بدمزہ ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اندر لڈو پھوٹ رہے تھے۔ آج اس کی من کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی دارم صاحب کا پیار محبت سب اپنی جگہ، لیکن اپنی ریت رواج اور ثقافت کے خلاف قدم اٹھانے والے کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ وہ نہ جانے کس طرف سے نکل آئی تھی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی پہلے تو آبادی کی طرف جانب آئی تھی جہاں ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سب لوگ اسے گھورے کیوں جا رہے تھے، وہ لوگ فیشن پہ اتنا بھی پیچھے نہیں تھے۔ اس بات کا اندازہ اس نے ان لوگوں کی ڈریسنگ سے لگا لیا تھا۔ حویلی کے اندر بھی زاوش، ثنا، زرنش، یہاں تک کہ ثانیہ بھی اپنی ڈریسنگ کافی جدید اور ڈیزائنرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا خود اتنے فیشنیبل ہونے کے باوجود سب لوگ اسے کیوں اس طرح گھور رہے تھے۔ وہ بھی انہی کے طرح شلوار قمیض اور کرتا پہن رکھا تھا، لیکن اس نے پھر بھی گھورنا تو جیسے ان لوگوں نے خود پر فرض کر لیا تھا۔ اسے غصہ تو آ رہا تھا کیونکہ اس طرح کے ماحول سے وہ پہلے واقف نہیں تھی۔ عجیب لوگ ہیں یہ سب، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بہتر تھا ڈرائیور کے ساتھ آتی۔ نہیں یار، ڈرائیور کے ساتھ آتی تو وہ ثنا کی بچی پھر کوئی ڈرامہ کرتی۔ صاف لگ رہا تھا وہ باتیں مجھے زبردستی کر رہی ہے۔ میں کہتی ہوں اگر مجھے
اگر مجھ سے باتیں کرنا پسند نہیں تو مجھ سے بات ہی کیوں کر رہی تھی؟ باقی سب لوگ تو اتنے اچھے ہیں سے بات کرتے ہیں، بس یہی عجیب و غریب عورت سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ شاید میں اسے پسند نہیں ہوں، لیکن میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا، پھر اسے میں کیوں پسند نہیں ہوں؟ باقی سب تو کتنے اچھے ہیں، زاویر، سرنش اور ثانیہ بھی بہت پیاری ہے، بس یہی کچھ عجیب سی ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ بہتر ہے میں اس سے بھی دور ہی رہوں، اس سے دور رہنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا، یہ نہ ہو کہ بیکار میں گلے پڑ جائے۔ وہ آہستہ آہستہ کے قدم آگے بڑھاتے خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ایکسکیوز می، اس پہاڑی کے اوپر جانے کا رستہ ہے؟ اپنے سامنے خوبصورت ترین پہاڑ دیکھ کر اس کے دل میں اس پر جانے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ یہ پہاڑ نیچے سے دیکھنے میں اتنا خوبصورت تھا تو اوپر نہ جانے کتنا خوبصورت ہوگا۔ پہاڑ کے اوپر سے بہتا جھرنا اسے صاف دکھائی دے رہا تھا، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً ایک کام کرنے والے آدمی سے پوچھا تھا، جی ہاں بی بی جی، پیچھے کے راستے کی جانب رستہ ہے، آپ وہاں سے آگے جائیں اور جہاں سے آپ مڑیں گے آپ کو رستہ نظر آ جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اکیلی اس طرف نہ جائیں، پہاڑی رستہ ہے پر بارش کی وجہ سے رستہ کافی خراب ہے، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آدمی نے تفصیل سے بتایا تھا، شاید وہ اسے یہاں لطف اندوز ہونے کے لیے آئی کوئی مسافر سمجھ رہا تھا۔ نہیں، میں احتیاط سے جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اسے کہتی تھینک یو کر کے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ آدمی بھی اسے دیکھتا صاف اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس آدمی کے بتانے کے مطابق یہ راستہ سچ میں ہی بہت مشکل اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے آگے جانا کافی مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اوپر جا کر بہتے پانی کا نظارہ دیکھنے کی خواہش سے آگے ہی آگے جا رہی تھی۔ وہ بنا رکے اوپر کی جانب جا رہی تھی اور پھر نہ جانے کتنے ہی لوگ اس راستے پر کبھی اوپر آتے تو کبھی نیچے آتے، شاید ان کا یہ روزمرہ کا کام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پتھریلے راستے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اگر اسے اوپر کی جانب جانے میں اتنا تجسس نہ ہوتا تو شاید وہ یہاں سے ہی واپس مڑ آتی، لیکن یہ شوق تھا جو اسے اوپر کی طرف لے جا رہا تھا، اور آخر میں وہ یہاں آ بھی گئی تھی اور وہ کافی اوپر تک آ چکی تھی، لیکن شام کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ کوئی موٹی چادر یا سویٹر نہیں لے کے آئی تھی، اس لیے اسے اب سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن وہاں جھرنے کے پاس بھی جانا چاہتی تھی۔ میں واپس آ جاؤں گی کسی کے ساتھ، اب شام ہو رہی ہے، حویلی کے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، میں بھی بنا کسی کو بتائے چلی آئی ہوں، اور وہ ثنا بھی کسی کو میرے بارے میں ٹھیک سے بتائے گی نہیں، اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں گھر کا راستہ کس طرف تھا، وہ تو یہاں آنے سے پہلے کوئی سائن بورڈ بھی دھیان میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ واپسی کے لیے نیچے کی طرف اترنے لگی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا تھا اور ہوا میں اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ ایسے کیسے گھر سے نکل گئی؟ وہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اسے گاؤں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا۔ تم نے اسے منع نہیں کیا؟ وہ صبح غصے سے بھرا ہوا گھر واپس آیا تھا۔ دارم صاحب، میں نے اسے بہت منع کیا تھا، اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن میری بات ماننے کے بجائے مزید ضد پر اتر آئی۔ میرے اتنے بار کہنے کے باوجود اس نے میری کوئی بات نہیں مانی، اور اس نے گھر میں کسی سے اجازت مانگنا تو دور کی بات بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ حنا چاچی سائیں سے پوچھ لیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولیں گی نا۔ وہ چادر تک نہیں لے کے گئی، باہر کسی کو ساتھ لے کر جانا تو دور کی بات۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کم از کم ڈرائیور کو ہی ساتھ لے جائے، لیکن نہ جانے مجھ سے تو وہ اتنی خار کھاتی ہے کہ مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ چپ ہو جاؤ ثنا، اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی تو تمہیں وہاں کھڑے تماشا دیکھنے کے بجائے ہمنا چچی کو بھی بتا سکتی تھی۔ مجھے فون کرنے سے زیادہ ضروری تھا کہ گھر کے لوگوں کی بات بتائی جائے، لیکن یہ بات تم نے مجھے فون کرنے کے 1 گھنٹے بعد انہیں بتائی۔ وہ بیچاری تو یہی سوچ رہی تھی نا کہ وہ اوپر کمرے میں ہے، اس کمرے میں آئے اسے 2 دن بھی نہیں ہوئے۔ گاؤں والوں کے بارے میں کیا جانتی ہے وہ، جو اس طرح سے اسے باہر جانے دیا؟ اگر اتنا مسئلہ تھا تمہیں تو تم چلی جاتی اس کے ساتھ، اگر پھر بھی زیادہ مسئلہ ہوتا تو مجھے فون کر دیتی۔ اس کے جانے کے بعد بھی فون کیا تم نے مجھے تو پہلے ہی کر دیتی، میں کوئی مسئلے کا حل نکال لیتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غصے سے کچھ کر ڈالے۔ دارم صاحب، آپ ثنا پر غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور؟ وہ گھر کی لڑکیوں کو اتنی اہمیت کہاں دیتی ہے؟ ان سے بات کرنا تو دور، ان سے منہ لگانا تو پسند نہیں کرتی۔ وہ خود ہی ایک باغی لڑکی ہے، اس کے ناز و انداز آپ کو پتہ نہیں چلتا، اس کے طور طریقے کیا ہیں؟ زریں تائی اپنی بیٹی کی بےعزتی برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے دارم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، چچی سائیں، اس وقت میں کچھ نہیں کہہ پا رہا، باقی باتیں گھر آنے کے بعد کہوں گی۔
ایک بات کال کھول کے سن لو ثنا، اگر اسے کچھ ہوا نا تو اس چیز کا نقصان اسے نہیں تمہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ان سب چیزوں سے وہ انجان ہے، لیکن تم حویلی کے ایک ایک اصول سے واقف ہو۔ وہ ایک نگاہ سے اسے دیکھتا تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی فیضان چچو سائی نے بھی غصے سے اسے دیکھا تھا۔ پاپا صحیح میں نے بہت کوشش کی تھی اسے روکنے کی، وہ صفائی دیتے ہوئے نظر جھکا گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا سائی، وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے اور ہم بیٹیوں کے حقوق میں ملاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ سمجھاؤ اسے سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وقت ہے بہتر سنبھل جائے۔ ایک بات سمجھاؤ، اس کی ایک غلطی مجھے میرے بھائیوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ وہ غصے سے زرین بیگم کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ آج ہی شہر سے لوٹ کے آئے تھے اور ابھی تک ان کی ملاقات نور سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے ثنا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں کیا تم نے ایسا یہ حرکت؟ اگر وہ گھر سے باہر جا رہی تھی تو ہمنا گھر پہ تھی، تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا ہمنا؟ یہ بات چھپانے کی کوشش کی، تم نے ہمنا کو بتایا ہی نہیں کہ وہ گھر سے نکل گئی ہے۔ تم دارم شاہ کو فون کرنے بھاگ گئی۔ تم نور کے ہوتے ہوئے بھی گھر فون کر کے اجازت مانگ سکتی تھی۔ تم دونوں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، اسے اکیلے جانے کیوں دیا؟ کیا تم نہیں جانتی تھی گاؤں دشمنوں سے بھرا ہوا ہے؟ اللہ نہ کرے بچی اگر دشمنوں کے علاقے میں چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اسے غصہ اپنی جگہ، تم اسے پسند نہیں کرتی ہو، میں یہ جانتی ہوں، لیکن تم ایسی حرکت کرو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی دارم شاہ گھر واپس آئے تم اس سے معافی مانگو گی، اور اگر ایسا نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ بے حد غصے سے کہتی خود بھی پریشانی سے باہر آ بیٹھی تھی۔ انہیں بھی یہی سوچ بار بار پریشان کر رہی تھی کہ نہ جانے نور کہاں چلی گئی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر اس کو کہاں جا سکتی تھی؟ ایک تو وہ گاؤں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، دوسرا یہاں گاؤں کے بیچوں بیچ ملک کے آدمی گھوم رہے تھے جو اسے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ وہ ظاہر اور سنان پر کا بھی خاص دھیان رکھتا تھا کہ کہیں ملک کے لوگ ان دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب سے اس نے ملک کو جیل بھیجا تھا وہ کھلے عام دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بات اس کے گاؤں کی حدود کے اندر نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ فیصلہ کرنے کے حق پر نہیں تھا۔ بات کورٹ کچہری تک جا پہنچی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو بہت سپورٹ کیا تھا، جب تک وہ ملک جیل نہ گیا تھا تب تک وہ اس کا ساتھ دیتا رہا تھا، پر اب اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس سے کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ ملک سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ اپنے گھر کی بچیوں کی عزت پر کسی قسم کا داغ نہیں لگنے دے سکتا تھا۔ پہلے تو وہ گھنٹے 2 گھنٹے گاڑی میں خوار ہوتا رہا، پھر آخر اس نے گاڑی چھوڑ کر پہاڑی کی جانب جانے کا سوچا تھا، کیونکہ بچپن میں یہ پہاڑی اسے بہت اٹریکٹ کرتی تھی اور 1-2 مرتبہ اسے زبردستی وہاں لے کر بھی گئی تھی۔ بچپن میں نہ جانے کیوں اسے پہاڑی بہت پسند تھی، ہو سکتا ہے آج پہاڑی اسے آج بھی پسند ہو۔ وہ بنا کسی سے پوچھے تیزی سے پہاڑی کے اوپر کی جانب قدم رکھنے لگا تھا۔ اس طرف گاڑی کا راستہ نہیں تھا، جو بھی لوگ جاتے تھے پیدل سفر کرتے تھے۔ اس نے بھی آدھا ہی سفر طے کیا تھا کہ اوپر سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے اپنی رفتار بے حد تیز کر لی تھی، اس چیخ کو پہچان چکا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اوپر کی جانب آ رہا تھا، لیکن کوئی زیادہ اوپر نہیں جانا پڑا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر زمین پر پڑی وہ رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا میری جان؟ وہ بے حد بے فکر مندی سے اس کے پیر کو دیکھ رہا تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں گر گئی، اس نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ تو بیوقوف لڑکی، اس طرف آنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اور یہ اتنی اونچی ہیل پہن کے تم یہاں آئی کس چیز کی حد؟ تم یہاں آئی کسی چیز کی حد ہوتی ہے؟ بنا اجازت تم گھر سے باہر کیوں نکل پڑی؟ اور دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس کے پیروں کو چھوڑ کر اس کا سر دیکھنے لگا تھا جہاں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دوپٹہ ہاں اٹک کر پھٹ گیا۔ میں ساتھ لے کے آئی تھی اسے اور میں نے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سر پہ سے نہیں اتارا تھا، لیکن پھر وہ یہاں اٹک گیا۔ میں نے اسے نکالنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے نہیں ہوا اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور بہت چوٹ بھی آئی ہے۔ وہ اپنے گال ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ جب اس کی بات مکمل سننے کے بعد نہ جانے کی اور ہمسائے کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے پیر کو دیکھنے لگی تھی جہاں دارم پتہ نہیں
کیا کر رہا تھا اپنے رومال کے ساتھ۔ دارم کو اس طرح اسے اپنے پاؤں چھوتے دیکھنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، جبکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ اس پر بہت کچھ جتا رہی تھی۔ اب اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ میں آپ کی بات مان کر اپنا سر پہ دوپٹہ لیا۔ میں نے دوپٹہ صرف اس لیے لیا تھا تاکہ میرے بابا صحیح کو کچھ نہ کہیں۔ اب اگر ان کی بیٹی اس طرح پورے گاؤں میں گھومتی تو لوگ باتیں تو کرتے ہیں میرے بابا صحیح کو۔ نہ مجھے اپنے بابا صحیح کی عزت کی پرواہ ہے، باتیں تو نہ سناتے کہ مجھے اپنے بابا صحیح کی عزت کی پرواہ نہیں، صرف اسی لیے دوپٹہ لیا تھا میں نے، ورنہ آپ کی کوئی بھی بات میرے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اور اب میرے پاؤں کو چھوڑ کر گاڑی لے کر آئیں، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ نور غصے میں کیا کہہ چکی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد دارم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اگر تم نے دوپٹہ اپنے بابا صحیح کے لیے لیا ہے تو یقین مانو مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تمہیں اپنے بابا صحیح کی عزت کی پرواہ ہے، اور یہ بات جان کر انہیں بھی بہت خوشی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ نور نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی عقل پر ماتم کیا تھا۔ وہ شخص اس پر کیوں جتا رہا تھا کہ اس کے بابا صحیح اس کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ بات تو وہ اپنے دل سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی ہاتھ کو نظر انداز کرتی اٹھ کر کھڑی ہونے لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھر سے پھسلا تھا۔ اگر دارم صحیح اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے نہ بچاتا تو یقیناً دوسرا پیر بھی توڑوا لیتی۔ میں خود چل سکتی ہوں، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر گاڑی لے کے آئیں۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے اسے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ جانم صاحب، آپ کو نیچے تک تو سہارا لینا ہی پڑے گا کیونکہ گاڑی اوپر نہیں آ سکتی، یہ رستہ بہت خراب ہے، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے فائن، اگر رستہ خراب ہے تو میں خود نیچے چلی جاؤں گی، آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ غصے سے کہتی ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائی تھی کہ اس کے پیر میں ایک بار پھر سے درد کی لہریں اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس نے خود کو فضا میں محسوس کیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں، میں خود چل کر چلی جاؤں گی، پلیز مجھے اتار دیں۔ وہ لمحے میں ہی مزاحمت کرنے لگی تھی، لیکن وہاں پر بات کسے تھی؟ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں قید کیے نیچے کی جانب چل رہا تھا۔ دیکھیں، مجھے اتار دیں، میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، عجیب زبردستی ہے۔ چپ، ایک دم چپ، اب آواز مت نکالنا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہر وقت فضول بولتی رہتی ہوں، مجھے ایسی بحث کرنے والی بیوی ہرگز پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ میں بدلاؤ لاؤ، ورنہ ابھی تم دارم شاہ سے واقف نہیں ہو۔ جب میں تم پر اپنا آپ ظاہر کرنے پہ آیا نا تو صرف میں رہوں گا، تم میں اور خود میں بھی۔ ابھی تم دارم شاہ کو 1% بھی نہیں جانا، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولتا اسے خاموش کروا گیا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پیر پر اس کا رومال ابھی تک مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ پہاڑی کا لمبا راستہ طے کرنے کے بعد اس نے اسے بہت احتیاط سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالا تھا اور واپس حویلی کی جانب لے آیا تھا۔ راستے میں ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، شاید اس کے غصے سے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ ابھی تک اس سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ دارم نے ابھی تو اس سے آگے سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک تو اس کا اچانک کیوں گھر سے چلے جانا اسے بہت برا لگا تھا، دوسرا آج کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس کی لاپرواہی سے اسے کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اس وقت بہت غصے میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے غصے کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا غصہ اس پر ظاہر نہیں کیا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے غصے سے دور ہی رہے۔ وہ اپنے غصے کی شدت کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے عزیز و جان لوگ اس کے غصے کا شکار ہوں۔ وہ غصے میں اکثر اپنا ہی نقصان کر دیتا تھا، جس سے وہ خود بھی بخوبی واقف تھا، اس لیے خاموشی سے سارا راستہ طے کیا تھا اور واپس اسے گھر لے آیا تھا۔ اسے اس طرح سے دارم کی باہوں میں دیکھ کر ثنا کو آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو نہیں جانے کیا کیا سوچے ہوئے تھی، لیکن یہاں تو ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے تو وہ اور بھی دارم شاہ کے قریب آ گئی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے اس قدر نزدیک کے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگنے لگی تھی۔ وہ تو بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی کہ دارم اسے خوب سنائے گا، اس کی ساری مہمان نوازی اور ناز نخرے ایک دفعہ کر کے اس پر اپنا آپ ظاہر کرے گا، لیکن یہاں تو کہانی ہی پلٹ گئی تھی۔ ہائے میری بچی کو کیا ہوا؟ دارم کیا ہوا؟ اس کا پاؤں کیوں باندھا ہوا ہے؟ اللہ رحم کرے۔ ہمنا چچی اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی تھی، جبکہ وہ آگے بڑھتا اسے لا کر صوفے پر آرام سے بٹھانے لگا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو ساحر سائیں، یہ پہاڑی پر گری ہوئی ملی تھی، پیر پر اچھی خاصی چوٹ آئی ہے اور اس کا پیر آہستہ سے اٹھاتا ہوا صوفے پہ رکھ چکا تھا۔ چوٹ کافی گہری تھی،
لیکن پھر بھی دارم سائی کا اس کے پیروں کو ہاتھ لگانا تو بابا سائی کو پسند نہیں آیا تھا اور نہ ہی چچا سائی کو۔ شاید اس وقت دارم کی یہ حرکت اس کے مردانہ انا پر ضرب لگا گئی تھی۔ دارم سائی اپنی جگہ سے اٹھا، ڈاکٹر آ رہا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ بابا سائی نے ذرا سختی سے اس کی پوزیشن کا اسے احساس دلایا تھا۔ جی بابا سائی، لیکن ابھی تک جب تک ڈاکٹر نہیں آتا تب تک کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا پڑے گا۔ خون ابھی بہہ رہا ہے۔ تم لوگ کیا کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ وہ ان کو نظر انداز کرتا ثنا پر چلایا تھا، کیونکہ اسی وقت ثنا کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں تھی، ورنہ وہ اسے کم ہی منہ لگانا پسند کرتا تھا۔ جی سائیں۔ ثنا بس اتنا کہہ کے فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ ثنا کا یہ بھوکھلایا انداز نور پر بہت کچھ ظاہر کر گیا تھا۔ وہ پہلے بھی یہ چیز نوٹ کر رہی تھی، لیکن تب اسے اس بات میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن ثنا کا انداز، اس کا عجیب طرح سے بات کرنا، اس کی ناپسندیدگی اب اسے سمجھ میں آئی تھی۔ تو یہ وجہ ہے ثنا کو مجھے ناپسند کرنے کی۔ محترمہ ثنا دارم صاحب سے محبت کرتی ہیں؟ انٹرسٹنگ۔ یہ محترمہ جل رہی ہے مجھ سے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً جلنے والوں کو اور جلانا چاہیے۔ اس کا چہرہ دیکھتی مسکرائی تھی۔ یہ اس گھر کی وہ انسان تھی جو اسے کبھی بھی ناپسند نہیں تھی۔ پہلے دن سے وہ اسے عجیب طرح سے بات کرتی تھی، اس کا ایٹیٹیوڈ اسے بہت برا لگتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وہ سب کیوں کر رہی تھی؟ یہ تو وہ اسے بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ اس کی ماں اسے یہ بات بہت پہلے بتا چکی تھی کہ دارم سائی کا نکاح ثنا سے ہونے والا تھا، لیکن شاید سرمد اپنی بیوی کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ یقیناً اگر وہ ان دنوں ان دونوں کے بیچ میں نہ ہوتی تو شاید وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن ان کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی خراب ہوئی تھی۔ اگر تو ثنا دارم سے سچی محبت کرتی تھی تو پھر وہ حق پر تھی۔ بیٹا، یہ گاؤں کافی حد تک خطرناک ہے، یہاں پر صرف ہمارے ہمدرد نہیں بلکہ دشمن بھی ہیں۔ تمہیں یہاں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی میری جان۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے نیا ہے، تمہیں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ بنا کسی گرم شال کے باہر کیوں نکلی تھی؟ یہاں کتنی سردی ہے۔ ہم نے اپنے اوپر سے گرم شال اتار کر اسے پہنانے لگی تھی۔ وہ بے شک سگی ماں نہیں تھی، لیکن ان کا فکر جتاتا لہجہ سگی ماں سے بڑھ کر تھا، جس کو اس نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ چادر لینے کا کہا تھا ثنا اس کے منہ پر مار کر چلی گئی ہے۔ میری بیٹی کو تو بالکل ملازم سمجھا ہوا ہے اس نے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اس گھر میں بہت سالوں بعد آئی ہو، اس لیے ہم سب تمہارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی توہین برداشت نہیں کروں گی۔ وہ تمہیں ہمارے گھر کے طور طریقے بتا رہی ہے اور تم اس کی بےزتی کیے جا رہی ہو۔ میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تمہیں ڈرائیور کے ساتھ جانے کا بول کر۔ ہمارے گھر کی بچیاں یوں منہ اٹھا کر باہر نہیں نکل جاتی۔ میں ابھی تک چپ تھی کیونکہ سرمد ادا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب مجھے مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، وہ تم سے 4 سال بڑی ہے، تم اسے نام سے اور بے حد بدتمیزی سے بلاتی ہو، جو مجھے بالکل گوارا نہیں ہے۔ اپنی ماں کی سکھائی ہوئی تربیت وہیں بھول کر آؤ تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ سنی تائی جو صبح سے اپنی اور اپنی بیٹی کی بےزتی کروا رہی تھی، اسے سخت لہجے میں سمجھانے لگی تھی۔ آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے مجھے تو منع بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو آگے سے ڈرامے کر رہی تھی، اگر گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کیا ہو جائے گا۔ بات اگر طریقے سے کی جائے تو انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ محترمہ مجھے ڈراوا دکھا رہی تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ میں بدتمیزی کرتی ہوں، یہ کرتی ہے ہمیشہ میرے ساتھ۔ اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اسے بالکل بھی پسند نہیں ہوں۔ اپنے پرسنل کی وجہ سے مجھے ٹارگٹ کر رہی ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آج مجھے چوٹ لگی ہے نا، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہی لگی ہے۔ کب اس نے مجھے کہا تھا کہ ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے؟ ذرا یہاں آ کر سچ بولے، اور میری ماں کی تربیت پر آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کی بیٹی کی تربیت بھی دیکھی ہے میں نے، ان کی بات پر اسے اچھی خاصی تب چڑھ گئی تھی۔ وہ تمیز اور بدتمیزی کا فرق بھولے اپنی بات ان پہ کلیئر کر گئی تھی۔ توبہ توبہ، زبان درازی دیکھو اس لڑکی کی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، سامنے چھوٹا کھڑا ہے یا بڑا، کوئی ہوش نہیں، بس اپنی ہی آنکھیں جا رہی ہیں۔ بس کر دیں چچی سائیں، وہ بچی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے تو آپ سمجھدار ہیں، اسے یہاں آئے ہوئے بھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ تم چلو، کمرے میں ڈاکٹر آنے والا ہے۔ دارم ایک نظر زری بیگم کو دیکھتا نور سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ نور نے بے حد غصے سے پہلے زری اور بعد میں ثنا کو دیکھا تھا۔ ثنا کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہاری محبت سے مجھے کیا لینا دینا ثنا، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گیم اچھی کھیلی ہے تم نے، لیکن میں کوئی دبو اور بیوقوف لڑکی نہیں ہوں۔
कैसे जाऊं अंदर? मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा। कोई मुझ पे गुस्सा कर रहा है, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। जिसका दिल करता है अपनी भड़ास निकाल देता है मुझ पर। बेहतर था कि मैं मर जाती, पर वापस नहीं आती। बेइज्जती करवाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। बकवास बंद करो अपनी, बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। अपने मुंह से क्या फजूलियात निकाल रही हो? उसकी फजूल गोई पर वो धाड़ा था। मैं ही बकवास करती हूँ, सारी गलती मेरी ही है। मेरा ही दिमाग ख़राब है जो मैं यहाँ आ गई, और फिर यहाँ पिछले 3 दिनों से बेवकूफ़ों की तरह इस कमरे में पड़ी हुई हूँ। किसी को एहसास नहीं है मेरा। मुझे बाहर ले जाए, मेरा दिल नहीं लगता। यहाँ 4 लड़कियाँ हैं इस घर में, जिनको अपने अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, फैशन से फुर्सत नहीं मिलती, पता नहीं। और एक मैं हूँ यहाँ। मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। मुझे पता है ना तो मैं वहाँ किसी के लिए अहम थी, और ना ही मेरी यहाँ पर कोई अहमियत है। मेरी माँ की ज़िंदगी में तो मैं मेरे लिए कभी कोई जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पता नहीं उसकी आंखों में आंसू कौन सी बात को लेकर आए थे, लेकिन आंखों से बहते आंसू से बेहद मासूम बना गए थे, जिसने सबके दिल को तड़पा दिया था। नहीं बेटा साईं, इस हफ्ते बच्चे तुम्हें घुमाने के लिए जाने वाले थे। मेरी जान, साईं ने तो तुम्हारे लिए ही स्पेशल वक्त निकाला है। हम सब के लिए अहम हो बेहद बच्चा। बस तुम अपना मूड ठीक करो, कल ही सनान साईं तुम्हें अपने साथ गांव घुमा लाएगा। असगर साहब बेहद प्यार से आंसू साफ करते हुए उसके माथों पर बोसा देकर बोले थे। सनान अदा, क्यों दानिम साईं, क्यों नहीं? उन्हें सिर्फ गुस्सा करना, चिल्लाना आता है? उनसे कहें मुझे लेकर जाएं कहीं, मुझे उनके साथ जाना है। ये जो हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं फजूल में, उन्हें कहें मुझे बाहर लेकर जाएं, वो भी कल सुबह सुबह। वो बेहद लाड से उनके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली। उसके अंदाज ने सबको हैरान कर दिया था। सुना तुमने दारिम साईं, मेरी बच्ची ने क्या कहा है? कल सारे अहम काम छोड़ दो हमारे लिए। सबसे अहम हमारे घर की खुशी है। वो उसकी जानिब देखते हुए बोले थे। जी बाबा साईं, जो हुक्म, लेकिन पहले अपना पैर तो ठीक कर ले, चोट काफ़ी गहरी है। वो अपना कल का एक बहुत अहम काम छोड़ नहीं सकता था, इसलिए कहने लगा, कल तक ठीक हो जाएगी मेरी चोट, आप बहानेबाजी ना करें। इससे पहले कि बाबा साईं कुछ कहते वो बोल पड़ी थी। ठीक है बाबा साईं, मैं ले जाऊंगा। बाबा साईं के मुस्कुराने पर वो बोला तो असगर साहब के सीने में मुंह छुपाए उसने एक नज़र सना को देखा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देख के उसे बहुत अच्छा लगा था। वो अपनी माँ जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे जो पसंद नहीं आता था उसके साथ वो ज़्यादा देर अच्छा बनने का ड्रामा नहीं कर सकती थी। आप खुश मेरी जान? ताया साईं ने बहुत प्यार से बोला था। बहुत खुश। आप उनसे कहें मुझे उठाकर कमरे में छोड़ के आएँ, जैसे पहाड़ से उठाकर लाए थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि दानिम ने बेख्तियार उसके चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट से उभरते डिम्पल्स को देखा था। शायद यहाँ आने के बाद वो पहली बार इतना खुल के मुस्कुराई थी।